اب دوسرا سبق دیکھیے، اسی کا دوسرا جو حصہ ہے، لذالک کانت العین ثمینۃ غالیۃ ونعمۃ جلیلۃ، اسی وجہ سے آنکھ ایک قیمتی، ثمینۃ معنی بھی ہوتا ہے قیمتی، غالیۃ کے معنی بھی قیمتی، اب دونوں ایک ہی جگہ ہے تو کہتے تھے بہت قیمتی، اسی وجہ سے آنکھ بہت قیمتی ہے، ونعمۃ جلیلۃ، بہت ہی محتم بالشان، ایک عظیم الشان نعمت ہے، حتیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے اللہ کے وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل قال، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، اذا ابتلیت عبدی، کہ جب میں بحبیبتی، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں، اس کا امتحان لیتا ہوں، فصبر، پھر وہ اس امتحان پر صبر کرتا ہے، عوضتہ منہم الجنہ، تو میں ان دونوں محبوب چیز کو لینے کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں، سمجھ گئے، عوضتہ، میں اس کو دیتا ہوں، منہما، ان دو محبوب چیزوں کو لینے کے بدلے، کیا، الجنہ، جنت، یعنی دو محبوب چیز میں نے اس کی لے لی تو اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہوں، اس وقت جب وہ صبر کرتا ہے، یرید عینیہ، اور وہ دو محبوب چیز سے کیا مراد ہے، دو محبوب چیزوں سے کون سی چیز مراد ہے، آنکھ، یرید عینیہ، دونوں آنکھ مراد ہے، ولا يلزم ان يكون الانسان اذا فقد بصره عاطلا ضائعا، اب پہلے اس کا ترجمہ ایسے دیکھیے کہ ان يكون الانسان اذا فقد بصره، کہ اگر انسان اپنی آنکھ ضائع کر دے، اپنی آنکھ کھو دے، اپنی روشنی کھو دے، یعنی اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، تو اب اس کا ترجمہ کریں گے، لا يلزم ان يكون الانسان عاطلا ضائعا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، عاطلا معنی بیکار، یہ کوئی ضروری نہیں ہے ان یکون الانسان اذا فقد بصرہ، کہ انسان اگر اپنی آنکھ کھو دے، نابینا ہو جائے تو عاطلا ضائعا، وہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، فلقد فاق کثیر من العمیان کثیر من اہل البصر فی العلم، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے ایسے نابینا ہیں، کثیر من العمیان، بہت سے ایسے نابینا ہیں جو بہت سے آنکھ والوں سے علم میں سبقت لے گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں، فلقد فاق کثیر من العمیان کثیر من اہل البصر فی العلم، بہت سے آنکھ والے، بہت سے نابینے، بہت سے آنکھ والوں سے علم میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، وَأَقَرَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا بِالْفَضْلِ، اور دنیا نے ان کے علم کو، ان کے فضل کو مانا بھی ہے، دنیا نے ان کے علم کا لوہا بھی مانا ہے، ایسا نہیں کہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت علم ان کے پاس تھا، نہیں، بغیر آنکھ کے وہ زبردست مفسر بنے، زبردست محدث بنے، زبردست شاعر بنے، یہ مطلب ہے، دنیا نے بھی ان کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہے واقعی میں علم والا، اور ان کے پاس آنکھ نہیں تھی، وَأَقَرَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا بِالْفَضْلِ، دنیا نے ان کے فضل کو، ان کے علم کا لوہا مانا ہے، ان کے علم کو مانا ہے، کل مفسر قتادہ، جیسے کہ مفسر علامہ قتادہ، محدث علامہ حماد بن زید، فقیہ، علم فقہ، مسئلے کا علم رکھنے والے زبیر البصری، نحو کا علم رکھنے والے ابی جعفر، اور عربی ادیب ابی العلاء المارری، اور عربی شاعر بشار بن برد، اور تجوید کے امام شاطبی، ومن حق هذه النعمہ، اور اس نعمت کا حق یہ بھی ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ بھی ہے، ان یحافظ علیہ الانسان، کہ انسان اس کی حفاظت کرے، انسان اس کی حفاظت کرنے کا مطلب وہی ہے کہ نہیں کہ پانی وغیرہ سے دھوتا رہے، مطلب یہ کہ اس کی حفاظت، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، جن چیزوں سے بچانے کی اس کو جسمانی طور پر ضرورت ہے، گندگی یہ وہ، تو اس سے بچائے، پابندی سے وضو کرے، اور یہ بھی ہے کہ غلط چیزوں سے بھی اس کی حفاظت کرے، وَأَن يَظُنَّ بِهَا عَن مَحَارِمِ اللَّهِ، ساتھ یہ کہ ظن میں بچانا، اور آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں سے بھی بچائے، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور دلوں کے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے، وَمِنْ حَقِّهَا أَن يَسْتَعْمِلَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، آنکھ کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری کے لیے استعمال کریں،
وَأَن يُرِيقَ دَمْعَهَا فِي خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر اور خوف میں اس کے پانی کو، اس کے آنسوں کو بہائے۔ وقد جاء فی الحدیث شریف، حدیث شریف میں آیا ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے اور 2 نشان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ قطرۃ دموع فی من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے آنسو کا قطرہ، یہ اللہ کو بہت محبوب۔ قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے۔ اما الاثران، جہاں تک 2 نشانوں کا تعلق ہے، فاثر فی سبیل اللہ، تو ایک نشان اللہ کے راستے میں، یعنی ایک زخم اللہ کے راستے میں اس کو لگا، یعنی جہاد کر رہا تھا، وہ لڑ رہا تھا اور دشمن نے بھی اس پر حملہ کیا اور تلوار سے، نیزے سے کوئی حصہ اس کا کٹ گیا، تو یہ اس کے جسم پر ایک نشان پڑ گیا، جس سے آدمی کہتا ہے نہیں کہ کوئی اپنی بہادری دکھاتا ہے کہ دیکھو میں فوجی ہوں، میں بارڈر پہ رہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ کیا کیسے سمجھیں کہ آپ فوجی ہیں؟ تو اپنے بدن کھول کے دکھاتا ہے کہ دیکھو گولی کا نشان، مجھے گولی لگی ہے، یہ پہچان ہے کہ میں بارڈر پہ رہتا ہوں۔ تو یہی ہے کہ جہاد میں اس کے بدن پر زخم لگ گیا، تو یہ جو زخم کا نشان ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرنے کا نشان، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرنے کا نشان، کہ لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں بار بار سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پر نشان ہو جاتا ہے کالا، یا تم نے کیا کہتے ہیں اللہ کی یاد میں تم جس طرح ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور قرآن رٹتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے اور اس کے پیروں پر گٹھے پڑ جاتے ہیں کئی جگہ، کوئی انسان ہاتھوں سے تسبیح گن رہا ہے، اتنا تسبیح گنا کہ ہاتھوں میں کچھ نشان پڑ گیا، تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے، اور زیادہ تر اس سے یہاں پر اشارہ نمازی کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرنے کا نشان، تو یہ 2 طرح کا نشان ہے اللہ کو بہت محبوب۔ کان النبی یقول فی دعاء اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ اپنے دعا میں فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تم سے، اے اللہ میں آپ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں نفع بخش نہ ہو، جو یعنی علم کے نفع بخش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم ہو تو اس پر عمل ہو، عمل نہیں ہے تو وہ نفع بخش نہیں ہے۔ ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جس کے اندر ڈر نہ ہو، یعنی آپ کا ڈر اور خوف نہ ہو، ایسا دل ہم کو نہیں چاہیے۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو کبھی شکم سیر نہ ہو، یعنی کچھ لوگوں کا نفس ایسا ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوس ہوتی ہے، وہ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قناعت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ومن نفس لا تشبع، ایسا نفس جو شکم سیر نہ ہو پائے۔ ومن عین لا تدمع، اور ایسی آنکھ سے جو آنسو نہ بہائے۔ ومن دعاء لا یسمع، ایسی دعا سے جس کو سنا نہ جائے۔ ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعوت سے جس کو قبول نہ کیا جائے۔